بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، دو بہت اہم ترین خبریں ہیں، بلکہ تین بہت اہم ترین خبریں ہیں جو کہ آج کے اس ولاگ میں شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ اسلام آباد میں آج اپوزیشن جماعتوں کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سمیت دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جو کہ ایک الائنس بنایا گیا تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس کا اجلاس ہوا ہے، کیونکہ کچھ تحفظات، کچھ خدشات جو ہے وہ سامنے آئے تھے محمود خان اچکزئی کی جانب سے، اور یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ہی کیوں یہ تمام بوجھ اکیلے اٹھا رہی ہے۔ اس تحریک میں تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہے وہ سپورٹ کر سکتی ہیں، ایک ساتھ جو ہے وہ چل سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک بہت اہم اجلاس ہوا ہے، اور دو مزید لوگوں کو عمران خان کی اپروول کے بعد مذاکراتی کمیٹی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بہت اہم ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ جی، جو جنرل فیض حمید کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے، اس پر اب یہ نیریٹو حکومتی جماعتوں کی جانب سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے تھے یا ان کی رہنمائی کر رہے تھے، اور انہی کی وجہ سے یہ سب کچھ 9 مئی کے واقعات جو ہوئے یا جو دیگر معاملات ہوئے، یہ ان کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کی تردید کر دی گئی ہے ذرائع کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ ذرائع کی جانب سے اس کی تردید کر دی گئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے اس نیریٹو کو جو کہ حکومتی جماعتوں کی جانب سے بنایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور ایک بہت اہم ترین کیس تھا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے، سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے، اس پر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے، بلکہ ایک عبوری فیصلہ آیا ہے، حتمی فیصلہ تو نہیں ہے، وہ عبوری فیصلہ آیا ہے۔ اس فیصلے کا اثر کیا ہوگا، اس کا جو ہے وہ امپیکٹ کیا ہوگا پولیٹیکلی اور دیگر معاملات پر، خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اس بارے میں کچھ ڈسکس کریں گے۔ تو گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا۔ اچھا جی، پہلے بات کر لیتے ہیں جو ایک اہم اجلاس ہوا ہے اپوزیشن جماعتوں کا اسلام آباد میں۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے مختلف لاہ عمل دے رہی ہے، اپنی اسٹریٹجیز جو ہے وہ بنا رہی ہے، چاہے وہ سول نافرمانی کی تحریک کی صورت میں ہو، چاہے وہ یوم شہداء منانے کے سلسلے میں ہو، جو کہ 15 دسمبر کو اب منایا جانا ہے یوم شہداء، اور اس کے بعد دیگر جو اہم ایشوز ہیں اس پر بھی ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز سامنے آ رہی ہیں۔ مذاکرات کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی تھی، جس پر اب یہ ایک تاثر آنا شروع ہو گیا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہے مذاکرات کے لیے، وہ مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے، اور اس سے ایک یہ تاثر آنا شروع ہو گیا کہ شاید مذاکرات کی بھیک مانگ رہی ہے۔ آج سینیٹر علی ظفر صاحب نے بھی یہ بات کی اسلام آباد میں، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اس پر بہت زیادہ ناراض ہیں کہ ایسا تاثر کیوں دیا جا رہا ہے کہ ہم کہیں کوئی کمزور ہو گئے ہیں، ایسی کمزوری کا تاثر کیوں دیا جا رہا ہے کہ ہم مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری جانب سے اگر بات کر لیں دوسرے فریق کی جو کہ حکومت ہے، اس کی جانب سے اسپیشلی جو ہے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ طلال چودھری سینٹ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جی پہلے تو ہم چور ڈاکو ہوا کرتے تھے، کیا اب ہم چور ڈاکو نہیں ہیں؟ اب ان کی سزاؤں کی بات آئی ہے تو اب یہ مذاکرات کرنے پر آ گئے ہیں۔ پھر عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ سول نافرمانی کی تلوار ہمارے سر پہ لٹکا کے مذاکرات نہیں ہو سکتے، ایسے مذاکرات نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ دیگر رانا ثناء اللہ کا بیان بھی آیا، خواجہ آصف کا بیان بھی آیا۔ تو اب یہ ایک جو ہے وہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہے بات چیت کے لیے، مذاکرات کے لیے، تو اس پر خان صاحب نے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ ایک تاثر جو ہے وہ ختم کیا گیا، زائل کیا گیا۔ اسد کیسر صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ وہ جو ایاز صادق سے میٹنگ کرنے کے لیے گئے تھے اس میں مذاکرات کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ ایک تعزیتی ملاقات تھی جو کہ ایاز صادق صاحب کی ہمشیرہ جو کہ رضا الہی سے وفات پا گئی تھی، ان کے لیے وہ تعزیت کے لیے گئے تھے، دعا کے لیے گئے تھے۔ تو مذاکرات کے حوالے سے ابھی کچھ اہم پیش رفت نہیں ہوئی ہے، کوئی انیشیٹو نہیں لیا گیا ہے، یہ باقاعدہ طور پر اب واضح کر دیا گیا۔ اچھا، جو اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس ہوا، محمود خان اچکزئی جو کہ سربراہ بنائے گئے تھے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے، جو ایک الائنس بنا تھا اپوزیشن جماعتوں کا، اس پر انہوں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا، کچھ اعتراضات ان کے سامنے آئے،
اور یہ کہا گیا ذرائع کی جانب سے، ڈائریکٹلی تو اس حوالے سے کوئی خبر میں نے سنی نہیں ہے، لیکن مختلف ذرائع سے جو خبریں آ رہی تھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ تمام تر بوجھ کیوں اکیلے اٹھا رہی ہے، یہ جو مذاکرات کی طرف بھی اگر جانا ہے، کوئی اسٹریٹجی بنانی ہے، کوئی سالڈ اسٹریٹجی بنانی ہے، تو کیوں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اکیلے اس طرف جا رہی ہے؟ اگر اپوزیشن جماعتوں کا پورا الائنس موجود ہے تو کیوں نہ اس پلیٹ فارم کو یوز کیا جائے اور ایک مضبوط طریقے سے آگے بڑھا جائے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ اس اجلاس میں جو ہے وہ بات چیت کی گئی، مختلف اسٹریٹجیز جو ہیں وہ طے کی گئیں۔ جو خبریں آ رہی ہیں وہ اسٹریٹجیز ڈیفینیٹلی میں ابھی تو آپ کو نہیں بتا سکتا یہاں پر، کیونکہ بند کمروں میں جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اور وہاں پر جو اسٹریٹجیز ڈسکس کی جاتی ہیں وہ اس طرح سے ڈسکلوز نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جو پاکستان تحریک انصاف سٹیپ اٹھائے گی تو ڈیفینیٹلی وہ پتہ چل ہی جائے گا۔ تو مختلف جو ہے وہ حکمت عملیاں بنائی گئی ہیں مذاکرات کے حوالے سے، اور خان صاحب کی اپروول سے 2 نئے نام جو ہے وہ مذاکراتی کمیٹی میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ پہلے 5 لوگ تھے، اب 7 لوگ ہو گئے ہیں۔ 2 نئے نام جو شامل کیے گئے ہیں اس میں علامہ راجہ ناصر عباس نقوی ہیں MWM کے، مجلس وحدت المسلمین، اور اس کے علاوہ سینیٹر حامد خان صاحب کو شامل کیا گیا ہے اس مذاکراتی کمیٹی میں، اس سیاسی کمیٹی میں، جو کہ قانون دان بھی ہیں حامد خان صاحب، اور انہیں ڈیفینیٹلی اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ جو قانونی نوعیت کی پیچیدگیاں ہوں گی، جو قانونی نوعیت کے معاملات ہوں گے انہیں وہ دیکھیں گے، انہیں وہ ڈیل کریں گے، اور وہاں پر ان کی گائیڈ لائن بھی دستیاب ہوگی۔ آگے چل کر اگر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے یا دیگر جو قیدی ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے اگر کوئی معاملات سامنے آتے ہیں تو اس حوالے سے ڈیفینیٹلی سینیٹر حامد خان اپنی قانونی رائے وہاں پر دے سکیں گے، قانونی طور پر رہنمائی کر سکیں گے۔ تو یہ 7 لوگ اب ہو گئے ہیں اس مذاکراتی کمیٹی میں جو کہ اب مذاکرات کریں گے، اور ان مذاکرات کے حوالے سے اب کب یہ انیشیٹ ہوتے ہیں اس بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ ابھی تو دونوں جانب سے تردیدیں کی جا رہی ہیں۔ جہاں تک سول نافرمانی کی بات ہے تو اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیا گیا ہے، کیونکہ پہلے یوم شہداء منایا جانا تھا 13 دسمبر کو، اور اس کے بعد کی ڈیڈ لائن تھی سول نافرمانی کی، لیکن اب یوم شہداء جو ہے وہ 15 دسمبر کو منایا جانا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے ٹائم زون کے حساب سے ایک ہی دن میں یہ یوم شہداء منائیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ سول نافرمانی کی جو ہے وہ تحریک کی جانب بڑھا جائے گا ان کیس اگر تمام پارٹیز پر متفق ہو جاتی ہے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت عمران خان صاحب نے تمام تر اختیارات جو ہیں وہ عمر ایوب صاحب کو دیے ہیں، اور انہیں کہا ہے کہ وہ اپنے طور پر جو بہتر سمجھیں وہ کر سکتے ہیں۔ اگر تو سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے کوئی اہم فیصلہ لینا ہے تو وہ لے سکتے ہیں۔ تو اس وقت تمام تر اختیارات عمران خان صاحب کی جانب سے عمر ایوب کو دیے گئے ہیں، تو عمر ایوب جو ہے وہ اس حوالے سے فائنل جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ ایک اہم اجلاس ہوا ہے اپوزیشن جماعتوں کا اسلام آباد میں۔ اچھا، دوسری جانب جو حکومتی اتحاد ہے یا جو حکومتی نمائندگان ہیں وہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، جب سے جنرل فیض حمید کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں کہ انہیں چارج شیٹ کر دیا گیا ہے اور مزید اس کارروائی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تو اب اس پر کیا موقف کیا بنایا جا رہا ہے، نیریٹو کیا بنایا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں جنرل فیض حمید پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ رابطے میں تھے، اور وہ انہیں لیڈ کر رہے تھے، وہ ان کی رہنمائی کر رہے تھے، اور 9 مئی جو ہے ان سب نے مل کر کروایا ہے۔ یہ ان کی جانب سے اب ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ ذرائع کی جانب سے اس کی سختی سے تردید کر دی گئی ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے یہاں پر جو کہ حکومتی اتحاد کو پہنچا ہے کہ فیض حمید اس کی تردید کر رہے ہیں۔ فیض حمید جو ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ انصار عباسی صاحب کی خبر ہے، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، بہت بڑے صحافی ہیں، اور ان کی خبر کو جو ہے وہ ڈینائی تو نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی جانب سے خبر دی گئی ہے، کہتے ہیں کہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی سمیت کئی الزامات کا سامنا کرنے والے ISI کے سابق ڈائریکٹر جنرل فیض حمید نے سیاسی یا دیگر معاملات میں PTI کی رہنمائی کرنے کے الزام کی سختی سے تردید کی ہے۔ یہ انصار عباسی صاحب کی خبر ہے جو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ذرائع کے حوالے سے دے رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید نے سختی سے تردید کر دی ہے کہ کسی بھی قسم کی سیاسی طور پر رہنمائی انہوں نے PTI کی نہیں کی تھی۔ باخبر ذرائع کے مطابق جنرل فیض کے جن سیاستدانوں کے ساتھ رابطے تھے ان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کچھ سیاستدان بھی شامل تھے۔ اب بتائیں
یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ رابطے میں تھے اور ان کی رہنمائی کر رہے تھے، انہیں لیڈ کر رہے تھے۔ یہاں پر خبر یہ آ گئی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کچھ سیاستدانوں کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، اور اگر ان کے ساتھ رابطے میں تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ، تو کیا اس میں اعتراض ہے کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی رابطے میں رہے ہوں یا ان کے رابطے کسی بھی طرح کے جو ہے وہ ہوئے ہوں؟ کیونکہ جنرل فیض حمید کا یہ موقف ہے کہ وہ ریگولر جو ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ تھا، بطور DGISI ان کا جو مختلف سیاسی شخصیات کے ساتھ یا جماعتوں کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے یہ وہ تھا، یہ ان کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب انہوں نے کہا کہ نمائندے کو بتایا گیا، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ ذرائع سے جس نمائندے نے رابطہ کیا انہیں بتایا گیا کہ کچھ معاملات میں یہ رابطے مبینہ طور پر کچھ ذاتی کاموں کی وجہ سے تھے، جیسا کہ کسی کو ملازمت دلوانا یا کسی جاننے والے کو ٹکٹ دینا، اس لیے یہ رابطے کیے گئے تھے۔ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت حکومت تھی تو یہ ذاتی کاموں کے لیے بھی رابطے کیے گئے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ISPR نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سابق DGISI پر باضابطہ طور پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی سمیت کئی جرائم کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ISPR نے کہا ہے کہ ان خلاف ورزیوں سے ریاستی سلامتی اور مفادات کو نقصان ہوا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ کچھ وفاقی وزراء نے الزام لگایا کہ جنرل فیض اور عمران خان 9 مئی کے فسادات میں ملوث تھے، تاہم ISPR نے واضح طور پر کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں فیض حمید کے کردار کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں، ابھی اس حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہیں، ابھی کچھ سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر ISPR کی جانب سے جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ یہ انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے جو کہ جنگ میں شائع بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ ذرائع کے حوالے سے یہ خبر جو ہے وہ دی ہے۔ تو بہرحال جو نیریٹو اس وقت حکومتی جماعتوں کا یا حکومت کا یا مختلف حکومتی شخصیات کی جانب سے دیا جا رہا ہے وہ تو خیر نیریٹو جو ہے وہ بننے سے پہلے ہی ختم ہو گیا، وہ تو نیست و نابود ہو گیا، اس کو ایک بڑا شدید جو ہے وہ دھچکا پہنچا ہے۔ اچھا جی، اب کچھ بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ میں جو کیس ہے سیولینز کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے۔ دیکھیں اس پر عبوری فیصلہ آ گیا ہے، حتمی فیصلہ تو ابھی نہیں آیا، عبوری فیصلہ یہ آیا ہے کہ جو 85 ملزمان ہیں انہیں ان کا فیصلہ سنانے کی اجازت دے دی گئی ہے ملٹری کورٹس کو۔ دیکھیں پچھلے تقریباً کوئی 1.5 سال سے زائد ہو چکا ہے، مئی 2023 کی یہ بات ہے، مئی 2024 ایک سال ہوا اور اب یہ 2024 بھی ختم ہو گیا ہے۔ 1.5 سال سے زائد ہو چکا ہے، یہ لوگ فوجی تحویل میں ہیں، اور مختلف خبریں بھی آتی رہتی ہیں کہ ان کے اہل خانہ سے ان کی ملاقات نہیں ہو پاتی، اور ان کے جو وہاں پر جس طرح سے انہیں رکھا گیا ہے وہ بھی کچھ جو ہے وہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اس لیے اب ان کے وکلاء کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا جو کہ وہاں پر وہ قید لوگ ہیں، اور ان کے اہل خانہ کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب جو فیصلہ ہے وہ سنا دیا جائے۔ تو اس پر اب سپریم کورٹ کی جانب سے یہ عبوری فیصلہ تو دے دیا گیا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ اب کیا ہوگا؟ ویسے تو اس فیصلے کو جو ہے وہ مشروط کر دیا گیا ہے، کہا یہ گیا ہے کہ ان اپیلوں کے حتمی فیصلے سے مشروط ہوں گی وہ سزائیں جو کہ دی جائیں گی۔ اب یہ جو 85 ملزمان ہیں، کیونکہ 103 تھے، ان میں سے 20 کو پہلے ہی رہا کر دیا گیا تھا، 85-86 جو اب ملزمان ہیں ان میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے کہ جن کی معمولی نوعیت کی سزائیں، ٹرائل مکمل ہو چکا ہے، معمولی نوعیت کی سزائیں ہوں گی، کسی کو 6 ماہ کی، کسی کو 1 سال کی، کسی کو 1.5 سال کی، تو وہ تو سزائیں مکمل ہو گئی ہیں، اب ان کی رہائی بنتی ہے، انہیں رہا کر دیا جائے گا، اور یہ سپریم کورٹ کی جانب سے بھی کہا گیا۔ پھر ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو بے گناہ قرار پائے ہوں گے ٹرائل مکمل ہونے کے بعد، انہیں بھی رہا کر دیا جائے گا۔ تیسرے وہ ہوں گے کہ جنہیں کچھ لمبی سزائیں جو ہے وہ ملی ہیں، جو گناہ گار قرار پائے اور انہیں لمبی سزائیں ملی، وہ ان کا ایک الگ سے معاملہ ہوگا۔ تو اب یہ فیصلے جو ہے فوجی عدالتیں جو ہے وہ سنا دیں گی، لیکن وہ مشروط ہوں گے سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے سے۔ حتمی فیصلہ بھی کب آئے گا یہ کچھ نہیں پتا، کیونکہ موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد تک اب یہ کیس جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اب اس کیس کی سماعت جب ہو رہی تھی آئینی بینچ میں، جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی جو آئینی بینچ ہے وہ اس کی سماعت کر رہا تھا، تو مختلف ججز کی جانب سے جو ریمارکس آ رہے تھے نا، ان ریمارکس سے لگ ہی رہا تھا کہ شاید ملٹری کورٹس میں یہ ٹرائل جو ہے جو ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے اس کے خلاف ہیں ججز، اس سے جو ہے وہ مطمئن نہیں ہیں، یا وہ نہیں چاہتے کہ ملٹری کورٹس میں جو ہے وہ اس طرح کا ٹرائل ہو سویلین کا۔ لیکن اس کے بعد جب فیصلہ آتا ہے تو وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، عبوری فیصلہ جو آتا ہے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور یہ اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہ فیصلے سنا دیں۔
تو بات یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ ججز بھی اب وہی کریں گے نا جو حکم آئے گا، جو احکامات آئیں گے اوپر سے، جو بڑے گھر والے چاہیں گے. جب تک اگر وہ نہیں چاہیں گے کہ معاملات جو ہے وہ دوسری طرف جائیں تو وہ پھر کیسے جائیں گے؟ اور اس پر مختلف شہمگوئیاں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے عمران خان کا بھی ملٹری ٹرائل اسی طرح سے شروع کر دیا جائے. لیکن میرے خیال سے عمران خان کا ملٹری ٹرائل ابھی شروع نہیں ہوگا. اس حوالے سے ابھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ڈیسائیڈ ہونا باقی ہیں، اس حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں جو کہ طے ہونا باقی ہیں، تو یہ نہیں ہوگا. بہرحال یہ جو 85 ملزمان ہیں، ان کے اہل خانہ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا، ان کے وکلاء کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا. تو اب یہ اچھا ہے برا ہے؟ اگر تو یہ دیکھا جائے کہ سزائیں جو ہے وہ سنا دی جائیں گی اور اس کے بعد انہیں جیل منتقل کر دیا جائے گا تو شاید میرے خیال سے یہ کسی حد تک بہتر ہے، کیونکہ فوجی تحویل سے انہیں جیل میں منتقل کر دیا جائے گا. لیکن اگر لانگر رن پر اس کا اثر دیکھا جائے تو وہ مجھے کچھ بہتر نظر نہیں آ رہا. بہرحال یہ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حتمی فیصلہ کب تک آتا ہے آئینی بینچ کی جانب سے، کب تک سنایا جاتا ہے، اور اس حتمی فیصلے میں کیا آتا ہے. اور اس کے بعد بھی بہت سے سوالات ہیں کہ حتمی فیصلہ اگر یہ آ جاتا ہے کہ جناب ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، تو پھر جو آلریڈی ٹرائل ہو چکے، جو آلریڈی اتنی سزائیں کاٹ چکے، ان کی حیثیت کیا ہوگی، پھر ان کا پھر سٹیٹس کیا ہوگا؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب بھی ڈھونڈنے میں ابھی شاید وقت لگے گا. آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.